اب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ممکنہ طور پر آج چاند رات ہو سکتی ہے اور رمضان ہم سے رخصت بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ایک تحفہ دے کے رمضان ہمیشہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈسپلن کیسے لے کر آئیں، ہم اپنی زندگی کو اپنی بہتر طور طریقے عادات کیسے اپنائیں، کیونکہ تھرو آؤٹ دا منتھ ہم نے عبادات بھی کی ہیں، تمام نمازیں بھی پڑھی ہوتی ہیں، قرآن پاک بھی پڑھا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، روزے رکھے ہوتے ہیں اور اپنے اندر ایک سیلف ڈسپلن، اپنے اندر سیلف کنٹرول لے کر آتے ہیں۔ ہم اس کو ہم کنٹینیو کیسے کریں؟ سال کے جو 11 مہینے ہیں یہی عادات کو ہم کنٹینیو کیسے کریں؟ کیونکہ جیسے عید آتی ہے کھانا کھانے کی جو ہماری عادات ہیں وہ ایسی شروع ہوتی ہیں کہ پھر ہاتھ نہیں رکتا ہے، تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ بالکل جی، یہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حکیم امجد اسماعیل صاحب۔ بہت شکریہ امجد صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ رمضان میں کھانے پینے کے جو معمولات ہیں وہ تبدیل ہوئے، تھوڑی احتیاط کی گئی اور ہم نے ایک اپنی طرف سے ہم نے احتیاط کی، ہم نے ٹائمنگز وغیرہ چینج کی۔ اب جب رمضان ختم ہوگا ہم پورا دن کھا سکیں گے، پوری رات کھا سکیں گے۔ لوگ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں بہت زیادہ، فزی ڈرنکس پئیں گے، عید بھی آ رہی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا ایک ڈسپلن بتاتے ہیں آپ کہ یہ فالو کریں گے یہ رمضان کے بعد عید کو لے کے تو آپ بچے رہیں گے، ورنہ پھر آپ ہاسپٹل جائیں گے؟ بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک آج کی مناسبت سے کہ ہم اب فیز چینج ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں ایک ریگولر روٹین کی طرف جس میں ہم ایک مہینہ پہلے تھے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو جاننا کہ ہم جہاں روحانی درجات کی بلندی کا سبب ہے وہاں ہیلتھ کے اعتبار سے بھی روزہ جو ہے اس کے اپنے بینیفٹس ہیں اور اس سے ہمیں کتنی فوائد ملتے ہیں۔ اگر ہم جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم احتیاط کرتے ہیں، ہم احتیاط بالکل نہیں کرتے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے اپنے گھروں میں ڈیپ فرائی چیزیں، سموسے، پکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ سلسلہ جو ہے رات تک چلتا ہے، ٹائم شارٹ ہے، پھر سحری آ جاتی ہے اور پھر ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ٹائم اسپیسیفک ہو جانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے ہیزرڈ سے بچ جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزابیت کا شکار ہیں باوجود اس کے کہ اتنی لمبی فاسٹنگ ہے وہ جناب پرسکون ان کا دن گزرتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے میں نے دیکھا کہ بی پی کی جو بلڈ پریشر کی دوائیں ہیں وہ تھوڑا سا سبسائڈ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پیٹ کے امراض، جو بہت سارے لوگ ہیں جو پیٹ ان کا آن اینڈ آف ڈسٹرب رہتا ہے وہ مینیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف باوجود بد پرہیزی کے ہم ٹائم اسپیسیفک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم صرف اس کو اگر مینیج کر لیں کہ اپنی جو زندگی ہے ہم اس میں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم گھڑی کی سوئی کے ساتھ روزہ بند کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں، یہی پیٹرن اگر ہم اپنی دوسرے آگے والے اس میں بھی لے آئیں ٹائم میں تو ہم جو ہے اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں بھرپور انداز میں۔ اور رمضان سے پہلے لوگ کہتے ہیں جی اس رمضان میں نے ویٹ کم کرنا ہے، لیکن لوگ ویٹ گین کر لیتے ہیں، اکثریت ویٹ گین کرتی ہے کیونکہ وہ جو افطار کی دسترخوان پہ جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، شربت کہہ لیں، میٹھا شربت ہے، پکوڑے ہیں، آپ کتنا ریزسٹ کریں گے؟ اور کہتے ہیں نا جب روزہ رکھتے ہیں تو تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو ہم نے روزہ پورے دن کچھ نہیں کھایا تو ریوارڈ ہے، چلو یہ ایک گلاس پی لیا، 2 گلاس پی لیا، تو لوگ ویٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے یقیناً اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو ایک ایونٹ میں جو ہے وہ کنورٹ کر لیا، کھانے پینے کا ہم جو ہے وہ افطار پارٹیوں میں جوائن کر رہے ہیں۔ اب تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ جو سحری کا سلسلہ ہے، پوری جو ہماری یہ اسٹریٹس ہیں، فوڈ اسٹریٹس، وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور ہم اس میں بہت ہیوی کھانے جو ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر جا کے پھر ہمیں سونا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے اس کی بنتی ہے ویٹ گین ہونے کی، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا نا کہ ہم اگر چاہیں تو اسی کو تھوڑا سا مینیج کر کے ہم اگر ٹھیک ہے اگر ہم بد پرہیزی کر رہے ہیں تو ہم اپنے مقدار کم کر دیں کھانے کی، ہم کھائیں سب کچھ لیکن اس کی مقدار کم ہو جائے تو ہم پھر اس کے بینیفٹ جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں میدے کے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک سانس کے لیے، تو وہ بینیفٹ بھی ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں مل سکتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، اب ہم ویٹ کی بات کر رہے ہیں تو اب عید آئے گی، عید پہ دعوتیں ہوں گی، پھر عید کے بعد شادیوں کا سیزن بھی سٹارٹ ہوگا کہ جن لوگوں نے رمضان کے بعد عید کے بعد شادیاں کرنی اور ہم روٹین میں کھانا بھی کھانا شروع کریں گے۔ اب جن لوگوں نے رمضان میں ویٹ پٹ آن کیا ہے ان کے لیے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ وہ جو رمضان کا ویٹ ہے وہ اپنا جن کی شادیاں آ رہی ہیں، جنہوں نے شادیوں پہ جانا ہے، دعوتوں پہ جانا ہے، وہ اس کو لوز کر سکیں، کھانا کم کریں۔ پہلا تو یہ کہ وہ ایونٹ جو ہے وہ گزر گیا جو ہم نے کھانے پینے کے لیے بنایا ہوا تھا، تو اب آپ اپنے نارمل روٹین کی طرف جس میں آپ رمضان سے پہلے تھے تو اس میں آ جائیں۔ شاید آپ تھوڑا سا کوئی کہوا، کوئی پکی اس طرح پوچھ رہا ہوں نا۔ ہاں بالکل، وہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ آپ جو ہے سمپل یہ جو ادرک، پودینہ اور تیز پتہ، اس کا قہوہ جو ہے تھوڑا سا شہد ڈال کے اگر ہم اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو بہت اچھا ہے۔ جو لوگ اوبیس ہیں
یعنی ان کے اندر ایک موٹاپا غالب ہے اور وہ ان کی نیند بہت ڈیپ ہے. میں مزاج کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ان کی نیند بہت ڈیپ ہے, وہ سست ہیں, تو ان کے لیے جو ہے یہ قہوہ جو ہے وہ لونگ اور دار چینی کا اچھا رہے گا. اور جو لوگ جو ہیں وہ بھوک بہت زیادہ ہے ان کی اور وہ کریونگ رہتی ہے ہر وقت, اور اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں مینیج ہو رہی ہیں, تو پھر وہ یہ جو میں نے بتایا پودینہ, ادرک اور تیز پتہ, اس کا قہوہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا شامل. اور اسپغول جن لوگوں کا اب عید کے دعوتیں اٹینڈ کر کے کھانا کھا کے اب اسٹمک اپ سیٹ رہے گا, تو اسپغول کی کیا افادیت ہے آپ کے ہارٹ برن کو اور آپ کے جو آپ کا جو اسٹمک کے جو پرابلمز ہیں اس کو کیور کرنے میں؟ اسپغول نو ڈاؤٹ ایک فائبر کا سورس ہے بہت اچھا, لیکن لانگ ٹرم یوز کی جو ہے وہ میں مخالفت کرتا ہوں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹیمپرامنٹل ایویلیوشن ہوتی ہے اس میں اس کا مزاج جو ہے وہ سرد خشک ہے. ٹھیک ہے, یہ لینا چاہیے. آج ہمارے یہاں تو آج کل رواج ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں یہ سرد خشک. ہر چیز کا, جیسے مثال کے طور پہ میں نے بات کی لونگ دار چینی کی, ٹھیک ہے, گرم مسالے, یہ ان کا مزاج جو ہے ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ گرم خشک ہے, تیسرے درجے میں. ان کے بھی درجات ہیں. میں نے بات کی دھنیے کی یا سونف کی, تو یہ کہیں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہیں, لائٹ اس میں آتے ہیں, اور یہ سردی اور ٹھنڈک کی طرف یہ لے کے جاتے ہیں, اور ڈائریوٹک پروسیس بھی ہے ان کا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اسبغول جو ہے وہ بنیادی طور پہ سرد خشک اس کا ٹیمپرامنٹ ہے ہمارے یہاں طب یونانی میں. تو ایسی چیزیں جو سردی خشکی کی طرف لے کے جائیں, ڈرائنس پیدا کر دیں, تو وہ پھر ایٹ دا اینڈ, خاص طور پہ جب آپ کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے, تو آپ قدرتی طور پہ اسی مزاج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کانسٹیپیشن انکریز ہو جائے گا, نیند غائب ہو جائے گی, چڑچڑے ہو جائیں گے, غصہ زیادہ آئے گا. یہ سارے فینومینا جو ہیں وہ اسی ٹیمپرامنٹ میں فال کرتے ہیں. جو کوگنیٹو بیہیویئرز کہیں کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی ٹیمپرامنٹ میں فال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے وہ ایک فیشن کے طور پہ یوز ہو رہی ہوتی ہے. کسی چیز کا ایک لانگ ٹرم جو یوز ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس کو بیلنس کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو وہ تھوڑا سا چیزیں جو ہیں وہ اس پہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حکیم امجد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے ہمیں بڑی زبردست ٹپس بھی دے دی ہیں. اسپغول کے حوالے سے بڑی اہم بات پتہ چلی کہ آپ جو چمچ بھر کے اسپغول جب دل کرتے ہیں کھا لیتے ہیں, ہلکا سا کوئی ایشو ہو اسپغول کھا لیتے ہیں, گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں خاص طور پر, تو وہ سرد خشک انہوں نے بتایا. اور ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو ایک معیارہ روی کا استعمال کریں. ہر چیز کی جو ہے وہ ٹھنڈی اور گرم تاثیر ہوتی ہے. دوسرے یہ